بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ڈیئر ویورز۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ دین اسلام میں بہت ہی معتبر موضوع ہے، اور وہ جڑا ہوا ہے اس عظیم قربانی سے جو حضرت ابراہیم نے حکم خداوندی پہ اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، اور وہ قربانی پھر کس طرح سے ہوئی اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں اور کرامات اور اللہ کے احکامات اور معجزے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پہ اس میں حضرت اسماعیل کا جو کریکٹر ہے اور کردار ہے معصومیت کے باوجود، اس پر فوکس کریں گے کہ باقی تو بڑے تھے مگر ایک معصوم بچہ جو ابھی اتنا پختہ ذہن نہیں تھا، اس کو یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں، جو اس وقت سیریا کے نام سے مشہور ہے، وہاں قیام پذیر تھے، اور آپ کی شادی آپ کی کزن حضرت سارہ سے ہوئی، اور بہت لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ایک دن حضرت سارہ نے خود اپنے خاوند کو تجویز دی کہ وہ حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ محترمہ کی مشاورت پر حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے 1 سال بعد انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ جب حضرت حاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے انہیں بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا، اور آپ کے بچے کا نام اسماعیل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ابھی آپ نامولود تھے، تو حضرت ابراہیم جو کہ ابھی بچے کی خوشیاں بھی صحیح طریقے سے نہیں منا سکے تھے، ان کو ایک نیا امتحان آ پڑا کہ وہ اپنے بچوں کو لیں، حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو، اور ان کو لے کر دور دراز وادی فاراں، جہاں سنگلاخ پہاڑ تھے، تپتا ہوا صحرا تھا، زندگی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدم زاد۔ تو حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں ایک بوڑھے سے درخت کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور خود روانہ ہو جاتے ہیں۔ چند ہی دن بعد ماں اور بیٹے کے پاس جو زادیرا تھا وہ ختم ہو گیا، تو ماں جو ممتا کی ماری پریشان تھی کہ اب میں اپنے بچے کو کیا کھلاؤں پلاؤں گی، تو ساتھ صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ شاید کہیں کوئی پانی کے آثار ملیں یا کوئی انسان نظر آئے، مگر یہ سب بے سود تھا۔ پھر وہ وہاں سے آگے تھوڑا آگے نکلتی ہیں، دوڑتی ہوئی آگے جاتی ہیں، تو مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں۔ وہاں بھی ان کی یہی کوشش تھی کہ انہیں کوئی انسان نظر آئے یا کہیں پانی کے آثار ملیں، تو وہ کوشش بھی بے سود رہی۔ اسی دوران انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے اور اپنے بچے کے لیے فکر مند تھی جو کہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ فوراً مدد کے لیے پہنچو،
اور حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی طرف جہاں وہ بلک رہے تھے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت ہاجرہ جب پلٹتی ہیں اس طرف تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک ایسا چشمہ جاری ہو گیا ہے کہ جہاں سے پانی بہت شدت سے باہر آ رہا ہے۔ تو آپ نے وہاں سے ایک چلو پانی کا بھی بھرا اور اس کے ارد گرد مٹی لگانی شروع کی کہ پانی باہر نہ جائے۔ تو اس طرح وہ ایک کنویں کی شکل بن جاتی ہے، اور یہی آب زمزم تھا جس کو آپ فرماتی جا رہی تھی کہ رک جا رک جا۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت ہو حضرت اسماعیل کی ماں پر کہ اگر وہ اس پانی سے چلو نہ بھرتی اور اس کو رکنے کے لیے نہ کہتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آب زمزم تھا یہ ایک نعمت تھی، یہ پانی بھی تھا، یہ غذا بھی تھی، یہ شفا بھی تھی، دوا بھی تھی اور دعا بھی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ایک قبیلہ جو کہ بنو جرہم کے نام سے مشہور تھا، اس کے لوگ اس طرف پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہاں پرندوں کو گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضرت حاضرہ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی اجازت سے وہاں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ پھر اور بھی قبیلے تھوڑے تھوڑے وقفے بعد وہاں اسی پانی اسی آب زمزم کی وجہ سے آنا شروع ہوئے، آباد ہونا شروع ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تپتا ہوا صحرا، وہ سنگلاخ پہاڑ، ایک بہترین تہذیب اور ایک بہترین شہر اور مقدس شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، ماں اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کرتی ہیں، اور حضرت اسماعیل جب 13 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک دن حضرت ابراہیم وہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو علیحدہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا اور فرمایا کہ ابا جان، جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ اسی طرح کیجئے اور اللہ کا حکم بجا لائیے، آپ مجھے یقیناً صابرین میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر، یہ سن کر باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا، پیار کیا، اور پھر حضرت حاجرہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اسماعیل کو تیار کر دیں، اور باپ اور بیٹا حضرت حاجرہ سے اس بات کا پردہ رکھتے ہیں۔ حضرت حاجرہ بیٹے کو خوب نہلاتی دھلاتی اور اس کو خوشبو لگاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، نئی پوشاک پہناتی ہیں اور باپ کے ساتھ روانہ کر دیتی ہیں۔ اور اسی دوران حضرت ابراہیم ایک تیزدار چھری کا بھی بندوبست کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کو لے کر مکہ مکرمہ سے کو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی منی میں چلے جاتے ہیں۔ شیطان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو سن چکا ہوتا ہے اور وہ منصوبہ بناتا ہے کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، اور وہ وہاں وادی منی پہنچ جاتا ہے۔ اس کا پہلا ٹکراؤ حضرت ابراہیم سے جمرۃ الکبریٰ کے مقام پہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کی بڑھاپے کی اولاد اور اتنا پیارا بیٹا، آپ اسے قربان کریں گے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو فرشتہ تھا
اس نے بتایا کہ اے ابراہیم یہ شیطان ہے، آپ اسے کنکریاں ماریے۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور وہ وہیں زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ تھوڑا سا آگے گئے، شیطان پھر وہاں موجود تھا، وہ جمرۃ الوسطیٰ کا مقام تھا۔ پھر حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں شیطان کو ماری اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں، وہ جمرہ اولیٰ کا مقام ہے۔ پھر شیطان آگے کھڑا تھا، پھر آپ کو ورگلانے لگا کہ آپ یہ کام نہ کریں، مگر حضرت ابراہیم نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری کہ وہ زخموں سے چور چور ہو گیا، اور اس کا جب پلان ناکام ہوا تو اسے ایک نئی ترکیب سوجی۔ وہ دوڑا ہوا وہاں حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کہاں ہیں اور حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ وہ فرمانے لگی ہاں وہ یہاں کہیں گئے ہیں، کسی کو ملنے گئے ہوں گے۔ تو شیطان نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم تو حضرت اسماعیل کو اس وقت مینا میں لے کے موجود ہیں اور اس کو قربان کرنے جا رہے ہیں، ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے ایک لاڈلے اور چہیتے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ اسی دوران شیطان نے یہ کہہ دیا کہ وہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ تو اس فکرے نے حضرت حاجرہ کو ایک دفعہ جیسے پھر سے جرأت دے دی، وہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کرتے ہیں، سنبھلتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل بھی ہوں تو قربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ تھا ان کا مقام، یہ تھا ان کا ایمان۔ شیطان جب یہاں سے بھی ناکام ہوتا ہے تو پھر وادی مینا جاتا ہے اور وہاں جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر سر میں ہاتھ مارتا ہے، پیٹتا ہے، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے اور سر میں مٹی ڈالتا ہے۔ دیکھ کیا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹے کو پہلو کے بل لٹا رہے ہیں اور حضرت اسماعیل خود باپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مجھے اس طرح پہلو کے بل لٹائیں کہ آپ کی میرے چہرے پہ نظر نہ پڑے اور میری آپ پر نہ نظر پڑے، بلکہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ حکم خداوندی اور شفقت پدری اس میں درمیان میں کوئی خلل نہ آئے اور اللہ کا حکم بجا لانے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی اس مشاورت پر عمل کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، بیٹے کو پہلو کے بل لٹاتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ وہ تیز دھار چھری چلا دیتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جنتوں میں پلے ہوئے ایک خوب موٹے تازے مینڈے کو لے کر فوراً وہاں پہنچیں۔ جب حضرت ابراہیم اپنا قربانی کا فرض ادا کر کے ایک طرف ہوتے ہیں اور آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک مینڈا قربان ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم اپنے سچے بندوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم کی یہ جتنی سنت تھی، شیطان کو کنکریاں مارنا مینا کے مقام پر 3 مقامات پر اور اس طرح قربانی کا عمل ہونا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک
حج کے واجبات میں شامل کر دیا، اور اسی طرح اپنی بندی حضرت ہاجرہ کا وہ صفا سے مروہ تک دوڑنا پانی کی تلاش میں، وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حج کے واجبات میں شامل کر دیا۔ تو دین اسلام نے اس عظیم قربانی، اس عظیم واقعے اور اس میں حضرت اسماعیل کے معصومانہ مگر انتہائی پختہ کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو میں حضرت علامہ اقبال کے اس شعر پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں چیزیں تھیں، یکجا تھی، یہ فیضان نظر بھی تھا اور یہ مکتب کی کرامت بھی تھی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔